آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گنے کی امدادی قیمت میں اضافہ کیے جانے کی ستائش کی ہے۔ انہوں نے کسانوں کی فلاح بہبود کی خاطر حکومت کے عزم کو بھی دہرایا۔ وزیر اعظم نے ملک میں دودھ کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافے کے لیے بھارتی خواتین کی کاوشوں کو سراہا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ایکسائز پالیسی معاملے میں دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو 7واں سمن جاری کیا ہے۔ سی بی آئی نے پن بجلی پروجیکٹ کے ٹھیکے سے متعلق مبینہ بدعنوانی کے سلسلے میں جموں کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک سے وابستہ مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے تنازعات کے حل کی خاطر کثیر ملکی نظام میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے، اور دلی میں ایشین ٹریک سائیکلنگ چیمپئن شپ میں بھارت کی خواتین کی جونیئر ٹیم نے سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت ہر اس اقدام کو پورا کرنے کے لیے عہد بستہ ہے جس کا تعلق ملک بھر کے کسانوں سے ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ اس تناظر میں گنے کی خریداری کی قیمت میں تاریخی اضافے کو منظوری دے دی گئی ہے۔ انہوں نے اس اقدام کی ستائش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ملک میں گنا پیدا کرنے والے کروڑوں کسانوں کو فائدہ پہنچے گا۔ جناب مودی کا یہ بیان سبھی فصلوں پر کم از کم امدادی قیمت کے مطالبے کے لیے کسانوں کے احتجاج کے پیش نظر سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی نے کل 2024-25 کے چینی کے سیزن کے لیے گنے کی ادائیگی کی منصفانہ اور منافع بخش قیمت کو 340 روپے فی کوئنٹل کر دیا ہے۔ گنے کی قیمت میں یہ تاریخی اضافہ ہے جو 2023-24 کے موجودہ سیزن کے لیے گنے کی ایف آر پی سے تقریباً 8% زیادہ ہے۔ گنے کی نظر ثانی شدہ منصفانہ اور منافع بخش قیمت کا اطلاق اس سال 1 اکتوبر سے ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کا ڈیری کا شعبہ 6% کی شرح سے ترقی کر رہا ہے، جو عالمی اوسط سے زیادہ ہے۔ اس شعبے کا سالانہ لین دین 10 لاکھ کروڑ روپے کا ہے، اور بھارت کے ڈیری شعبے کی اصل صلاحیت خواتین کی طاقت ہے۔ انہوں نے یہ بات احمد آباد میں نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ملک مارکیٹنگ فیڈریشن کی، جسے عام طور پر امول کے نام سے جانا جاتا ہے، گولڈن جوبلی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امول کی کامیابی خواتین کی زیر قیادت ترقی کا ثبوت ہے۔ کسانوں اور خواتین کو خود کفیل بنانے میں امول کی دین اور اس کی کوششوں کی ستائش کرتے ہوئے وزیر اعظم نے خواتین کی اقتصادی طاقت بڑھانے پر زور دیا تاکہ ترقی یافتہ بھارت کے نصب العین کو پورا کیا جا سکے۔ جناب مودی نے دیہی معیشت پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کہا کہ اسے ترقی دی جائے اور چھوٹے کسان کو بااختیار بنایا جائے تاکہ ترقی یافتہ بھارت کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے۔ وزیر اعظم نے مویشیوں کی صحت اور مویشیوں کی پرورش کرنے والے کسانوں کی بہتری کے لیے سرکار کی طرف سے کیے جانے والے بہت سے اقدامات کا بھی ذکر کیا۔ وزیر اعظم نے امول ڈیری کے نئے UHT ملک پلانٹ اور پنیر کے توسیعی پلانٹ سمیت کچھ دوسرے دودھ، پنیر اور آئس کریم پلانٹ کا ورچوئل طریقے سے افتتاح کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ترقی اور اختراع کے لیے نئے امکانات کی خاطر حکومت نے خلا کے شعبے میں غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری کی پالیسی میں تبدیلی کی ہے، جس سے بہتر مواقعوں کی راہ ہموار ہوگی۔ جناب مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ نے کل خلا کے شعبے میں FDI پالیسی میں ترامیم کو منظوری دی۔ اب سیٹلائٹ سے متعلق ذیلی شعبے کو 3 مختلف زمروں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج اپنے پارلیمانی حلقے وارانسی کا دورہ کریں گے۔ وہ کاشی کے 2 روزہ دورے پر رہیں گے اور اپنے قیام کے دوران 13,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ وارانسی کی انتظامیہ وزیر اعظم کے دورے کے پیش نظر تیاریوں کی خاطر جنگی پیمانے پر کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کے قیام کے تناظر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم دیر شام پہنچیں گے اور DLW گیسٹ ہاؤس میں رات میں قیام کریں گے۔ کل وزیر اعظم UPSIDA ایگرو پارک میں بانس کاشی سنکھل میں دودھ کو ڈبہ بند کرنے کی یونٹ، بنیادی ڈھانچے کے مختلف کاموں اور بنکروں کے لیے ریشم پر پرنٹنگ کے ایک مرکز کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم وارانسی میں نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی کا بھی سنگ بنیاد رکھیں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو آبکاری پالیسی معاملے میں جس کا تعلق کالے دھن کو جائز بنانے سے ہے 7واں سمن جاری کیا ہے۔ ایجنسی نے ان سے کہا ہے کہ وہ پوچھ گچھ کے لیے اس مہینے کی 26 تاریخ کو ڈائریکٹوریٹ کے سامنے پیش ہوں۔ جناب کیجریوال نے پہلے جاری کیے گئے 6 کے 6 سمنز کو غیر قانونی قرار دے کر نظر انداز کر دیا تھا۔ سی بی آئی مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں و کشمیر میں کیرو پن بجلی پروجیکٹ کا ٹھیکہ دینے سے متعلق مبینہ بدعنوانی کے سلسلے میں اپنی تحقیقات کے حصے کے طور پر جموں کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک کی رہائش گاہ سمیت 30 سے زیادہ مقامات پر چھاپے مار رہی ہے۔ گزشتہ مہینے تحقیقاتی ایجنسی نے اس سلسلے میں دلی اور جموں میں 8 مقامات پر چھاپوں کی کارروائی انجام دی تھی۔ 2022 میں جموں کشمیر حکومت نے سی بی آئی سے اس سلسلے میں تحقیقات کرنے کے لیے کہا تھا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کثیر ملکی نظام میں دور رس اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج نئی دلی میں رائے سینا مذاکرات میں تبادلہ خیال کے دوران کہا کہ جب اقوام متحدہ تشکیل دی گئی تھی تو اس وقت اس کے لگ بھگ 50 ممبر تھے اور آج یہ تعداد 4 گنا ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عام فہم بات ہے کہ 4 گنا تعداد ہونے کے بعد عالمی ادارہ پہلے کی طرح کام نہیں کر سکتا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر ہم پچھلے 5 سال کی طرف دیکھیں تو تمام بڑے معاملات کا ہم کثیر ملکی حل نہیں نکال پائے ہیں اور اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس ادارے میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات بھی اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے کہ عالمی قاعدے قانون یک طرفہ فائدوں کے لیے نہ بنائے جائیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت بڑی حد تک خلیج کو پاٹنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی گروپ 20 کی صدارت میں اس کا اظہار ہو چکا ہے۔ جناب جے شنکر نے کہا کہ وشوامتر کا آفاقی نظریہ اور یہی وہ نظریہ ہے جسے بھارت فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اگلے مہینے کی 5 تاریخ سے جنوبی کوریا اور جاپان کا 4 روزہ دورہ کریں گے۔ سول میں ڈاکٹر جے شنکر کوریا کے وزیر خارجہ کے ساتھ بھارت جمہوریہ کوریا مشترکہ کمیشن کی 10ویں میٹنگ کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ وہاں اپنے قیام کے دوران وزیر خارجہ ایس جے شنکر کوریا کی کئی اہم شخصیات سے بات چیت کریں گے۔ جاپان میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر جاپان کے وزیر خارجہ یوکو کامیکاوا کے ساتھ بھارت اور جاپان کے وزراء خارجہ کے درمیان کلیدی نوعیت کے 16ویں مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کہا ہے کہ بھارت 2027 تک تیسری سب سے بڑی معیشت بننے کو تیار ہے اور اس طرح بے شمار مواقع حاصل ہوں گے۔ انہوں نے یہ بات کل ہند انتظامی انجمن کے 68ویں یوم تاسیس اور انتظامیہ سے متعلق 18ویں دن کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ایشیائی ٹریک سائیکلنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے کل دلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں جونیئر خواتین ٹیم سپرنٹ مقابلے میں سونے کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ سریتا کماری، نیا سیباسٹین، زینا محمد علی پرخان اور سبینہ کماری پر مشتمل خواتین کی جونیئر ٹیم نے جنوبی کوریا کو 53.383 سیکنڈ سے ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا۔ ترکی کے شہر الانیہ میں گولڈن سٹی اسپورٹس کمپلیکس میں ترکی کے 2024 کے خواتین کے فٹ بال کپ مقابلے میں بھارت نے ایسٹونیا کو 4-3 سے ہرا دیا۔ یو ای ایف اے کنفیڈریشن کی ٹیم کے خلاف باضابطہ میچ میں بھارت کی خواتین کی فٹ بال ٹیم کی یہ پہلی کامیابی ہے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گنے کی امدادی قیمت میں اضافہ کیے جانے کی ستائش کی ہے۔ انہوں نے کسانوں کی فلاح بہبود کی خاطر حکومت کے عزم کو بھی دہرایا۔ وزیر اعظم نے ملک میں دودھ کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافے کے لیے بھارتی خواتین کی کاوشوں کو سراہا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ایکسائز پالیسی معاملے میں دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو 7واں سمن جاری کیا ہے۔ سی بی آئی نے پن بجلی پروجیکٹ کے ٹھیکے سے متعلق مبینہ بدعنوانی کے سلسلے میں جموں کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک سے وابستہ مقامات پر چھاپے مارے ہیں، اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے تنازعات کے حل کی خاطر کثیر ملکی نظام میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔